آج سے 30 سے 35 سال پہلے پشاور سے کراچی تک جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے تھے تو سڑکوں کے کنارے پہ جو ایک غیر اخلاقی، میں تو اس کو ہمیشہ سے غیر اخلاقی کہتا ہوں، جس طریقے سے طب کو پروموٹ کیا گیا، تو وہ صرف چند مخصوص امراض تھے جن کے ساتھ ایک پیچیدہ اور ایک پوشیدہ کا لفظ لگا کے اس کو لیبریٹ کیا گیا۔ پوری دنیا بھی آگرہ کھا رہی ہے، یہ حکیم کی تو نہیں بنائی ہوئی آگرہ، یہ تو کسی حکیم کی نہیں بنی ہوئی۔ یہ ایک انا کی جنگ لڑائی جا رہی ہے ایک خاص پلاننگ کے تحت۔ مجھے بتائیں جی، گردے فیل ہو گئے جی نواز شریف صاحب کے دور میں، جو بڑا آیا اخباروں میں سب جگہ، کیا ڈائلسس صرف پاکستان میں ہوتے ہیں؟ یورپ میں، امریکہ میں، سعودیہ میں، مڈل ایسٹ میں نہیں ہوتے؟ وہ سب پاکستان سے دوائیاں کھا کے گردے فیل ہوتے ہیں، ان کے حکیموں نے کیے ہیں ان کے گردے فیل۔ ہماری انسپائریشن تو یہاں تک ہے نا کہ گورا اگر ایک پالک کا پتا ہلکا سا ایسے اٹھا کے وہ چھری کانٹے سے کھا رہا ہے اور ہم کہیں گے جی واہ واہ جی کہ یہ آتا ہے طریقہ۔ نام میرا حفیظ اللہ بٹ ہے۔ بیسیکلی کیمسٹری کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے اور 94 میں کوالیفائی کیا چنڈی کے طبیہ کالج سے۔ لیکن اصل میں طب یونانی پاکستان میں ایک باقاعدہ ایکٹ کے تحت یہاں پہ یہ رائج ہے۔ اب تو یونیورسٹیاں بن گئی ہیں جس میں آپ بی ایم ایس کا کورس کروا رہے ہیں، لیکن جب ہم پڑھے تھے تو اس وقت یہ طبیہ کالج تھے جہاں پہ ایک ڈپلوما کورس کرایا جاتا تھا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے یہ پریکٹس شروع کی اس کی۔ تو بیسیکلی تو میں ایک طبیب ہوں۔ حکیم کا لفظ جو ہے وہ بیسیکلی فلاسفر کے لیے ہے، اور وہ لوگ ہیں جو کہ ریسرچرز ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری وہ تحقیق کرتے ہیں، بہت سارے اور شعبوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص صرف کلینک چلاتا ہے وہ طبیب ہے، ایک فزیشین ہے، وہ طب سے۔ اور طب جو ہے بنیادی طور پہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہم جو انسان کی جو طبیعت ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن طب کی جو آغاز ہے وہ تو انسان کی حضرت آدم کی پیدائش کے بعد سے ہی ہے۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ طب پڑھیں تو اس میں جو ایسکلیپیوس ہے وہ اس کا ایک فادر کہلواتا ہے کہ جہاں سے یہ طب سٹارٹ ہوئی۔ لیکن بینگ اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء جو تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ ساتھ علم دیا، اس کے علاوہ کسی کو خواب کے ذریعے، مطلب اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ جی طب کی تاریخ کیا ہے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگوں کو حادثاتی طور پہ پتہ چلا، اور ایک دوا کا تو ہسٹری تو اس کی انسان کے ساتھ ہے، لیکن اس میں مختلف فیز رہے۔ مطلب ہم اس کو طب یونانی کہتے ہیں عام طور پہ، لیکن حکیم محمد سعید جو شہید تھے انہوں نے اس کو طب مشرق کا نام دیا تھا۔ دیکھیں طب تو اسلامک جو پیریڈ تھا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد ایک ہم اسلامی دور جس کو ہم کہتے ہیں شروع ہوا، علاج معالجہ تو اس سے پہلے بھی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بہت سی چیزیں جو ٹریڈیشنز میں چلی آ رہی تھیں، بالکل جس طرح آج ہے کہ آج اتنے ماڈرن دور میں جس میں ساری انفارمیشن موجود ہے، آج بھی لوگ کسی معالج کے پاس یا کسی بڑے کے پاس اس کو کہتے ہیں جی سیانہ ہے جی بڑا، یہ تو اس کے بعد جا کے وہ پوچھتے ہیں اس کی کوئی چیز ہے تو بتاتے ہیں۔ سملرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو پچھلے سے جو انڈیکیشنز آ رہی تھیں، پچھلے دور سے جو علم چلے آ رہے تھے، دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلے واقعات تو بتائے ہیں نا، مطلب حضرت سلیمان کا دور کب تھا لیکن قرآن میں اللہ نے ان کو بتایا۔ سملرلی یہ جو ٹریڈیشنز تھی عربوں کی اپنی، اس میں وہ چیزیں انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو یا باقی جو بھی ان کے پاس کو پوچھنے آتا تھا اس کو وہ ضرور بتاتے تھے۔ اسپیسیفکلی اگر ہم ویسے دیکھیں تو جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی کنڈیشنز پیدا ہوئیں کہ جس کو آج وہ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہارٹ کا ایشو تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھنے گئے تو انہوں نے ان کو کہا جی کہ ان کو بہی کھلاؤ، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ جو حارث بن کلدہ جو طبیب تھے اس وقت ان کے پاس جائیں اور ان سے باقاعدہ کوئی نسخہ تجویز کروائیں، مطلب خود سے انہوں نے کوئی امپوز نہیں کر دیا کہ جی آپ ان کو یہ دے دیں۔ تو اب وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام کو یا اس کے علاوہ جو اور بھی لوگ آتے ہی ہوں گے ان کے پاس ہدایت کے لیے وہ جاتے تھے، تو وہ سب کو انہوں نے جو چیزیں بتائیں اس کی کلیکشن کو ہم نے ایک تو طب نبی کہہ دیا، دوسرا وہ فوڈز ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے متبرک ہے، لہٰذا جن ادویات کا یا جن خوراکوں کا یا جن نباتات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو لوگوں نے بعد میں طب نبوی کے حوالے سے دیا۔ بیسیکلی یہ وہ اسلامک دور ہی تھا جہاں سے اسلامک دور میں طب کا آغاز ہوا۔ طب یونانی وہ تھی کہ جو یونانیوں کا فلسفہ جو تھا وہ جب عربوں میں آیا، مطلب اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے جو ایک پرومیننٹ فگر ہے وہ ابو سینا ہے، جس کو ایویسینا ہم کہتے ہیں، اور ان کی مشہور اور شعراء فاق جو تصنیف ہے القانون فی الطب، جس میں انہوں نے طب کے قوانین ظاہر کر دیے۔ تو یہ وہ طب یونانی کہلائی جو کہ آج تک وہ یونانیوں سے لی ہوئی طب۔
देखें एफिकेसी जो है ना किसी चीज़ की, उसमें खाली कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उठा के देंगे और वो इफेक्टिव होगी। आज के दौर की में अगर हम बात करें, उसमें यह है कि एक जो बंदा जिसके पास पूरी इसकी तालीम हो और उसके बाद सही और आइडेंटिफाइड जो प्लांट्स हैं, मेडिसिन प्लांट वो हों, और वो मर्ज को समझता हो, उसकी तशखीस सही करता हो और उसके बाद दवा तजवीज़ करेगा, तो ये बहुत इफेक्टिव है। जब से इंसान पैदा हुआ है, मेरा ख्याल है कि उसके साथ इस किस्म की उम्र के साथ या किसी बीमारी की वजह से या किसी मखसूस हालात की वजह से उसके जिस्म में जो तब्दीलियाँ होती हैं, ये उनका एक हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब जो तरबियत का फुकदान है उसमें समटाइम ये भी होता है, या हम उसको मानने को तैयार नहीं होते कि हम अगर हमारे बाल गिर रहे हो तो हम उसको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारी नज़र कमज़ोर हो रही हो तो हम चश्मा लगा के समझ जाते हैं कि हाँ जी अब एज है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो। लेकिन शायद हम अपनी जो वाइटलिटी है जब वो कम होती है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और उसको फिर जिस वक्त एक्सप्लॉइट हम करते हैं और जाके इस किस्म की जब करते हैं तो हमारे जैसे माशरे में फिर यहाँ पे इस चीज़ को बहस की जाती है और नेगेटिव अंदाज में जब की जाती है तो उसके नतीजे में फिर ये मसला हुआ कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें मैं मिसाल दूंगा आपको कि अगर आप आज से 30 से 35 साल पहले पेशावर से कराची तक जीटी रोड पे सफ़र करते थे तो सड़कों के किनारे पे जो एक गैर इखलाकी, मैं तो उसको हमेशा से गैर इखलाकी कहता हूँ, जिस तरीके से तिब को प्रमोट किया गया तो वो सिर्फ चंद मखसूस अमराज थे जिनके साथ एक पेचीदा और एक पोशीदा का लफ्ज़ लगा के उसको एलेबोरेट किया गया। अब जो इस सिस्टम में जो जनरेशन डेवलप हुई उनके जहन में था कि शायद इनके पास इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं। एक तो ये हुआ, और किताबों में किस्से कहानियाँ वो बादशाहों के बयान करके कि जी उनके हरम में इतनी कनीज़ें और इतने, और वो उन्होंने एक शाही तबीब रखा होता था, ये वो चीज़ें थी कि जो इसको हमने बड़ा फैंटेसीज में बयान किया। नतीजा ये हुआ कि उस फैंटेसी का जो नेगेटिव इफेक्ट ये पैदा हुआ कि आम बंदे के जहन में यही आ गया कि खाली यही एक जो है इनके पास इलाज है। दूसरा जो वजह है कि जब तबीब इस दौर में बना वो भी तो इन सब चीज़ों को देख रहा था, वो भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा था ना, तो उसने भी यही सोचा कि यार मतलब जब हमारे पास किसी ने दूसरे किसी मर्ज का इलाज कराने आने ही नहीं, हमारे पास किसी पेचीदा मर्ज जैसे सोच के लिए किसी को कोई पुराना बुखार है, कोई टाइफाइड है, कोई इस तरह, वो आना ही नहीं, उसने डॉक्टर के पास जाना है, तो हम अपना पैसा ऐसी मेडिसिन पे क्यों इन्वेस्ट करें कि जिसने बिकना नहीं। लिहाजा उन्होंने भी वही लोगों की ख्वाहिश, वो डिमांड, वो जो एक तलब और रसद का जो कानून है इकोनॉमिक्स में, उनको पता था कि इनकी तलब ही यही है। हालांकि क्या इस बीमारी का जो मर्द हों या औरतें हों, उनकी जो वाइटलिटी की कमी है, तो ये व्याग्रा किसने बनाई है? ये मॉडर्न मेडिसिन है, ये भी उसी मर्ज का इलाज है। गोनाडेलेफ लोग लिखते हैं जब जाके कोई कंप्लेंट करता है किसी डॉक्टर से, तो वो भी गोनाडेलेफ, एवियन, विटामिन ई वगैरह मल्टी वाइटामिन देते हैं। पूरी दुनिया व्याग्रा खा रही है, ये वो हकीम की तो नहीं बनाई हुई व्याग्रा, ये तो किसी हकीम की नहीं बनी हुई। उनकी मेडिसिन चूँकि वो नेचर से बनती सी चीज़ें हैं, उनमें एनिमल ओरिजिन से हासिल की हुई चीज़ें हैं, जिस तरह मुश्क और अंबर वगैरह था, कमी कहीं भी नहीं है। लेकिन इसको, इस शोबे को इस सिलसिले के साथ जोड़ के एक बाकायदा, मैं तो समझता हूँ कि एक मुनज़्ज़म साजिश ही थी कि जिसके साथ बदनाम किया गया कि ये फ्लोरिश ना कर सके। एक बंदा परेशान है, ज़हनी तौर पे है, आप और वो ये आप उससे तोक़ा करेंगे वो बड़ा शेर बन के पोज करेगा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे नफ्सियाती वारदात और खुराक प्रॉपर अगर आप नहीं खा रहे, लेकिन ना ये जो मेडिसिन है ये कोई किलों में तो नहीं खानी होती। मतलब अगर आपको ये कह देता है कि ये आप ये पिल्स हैं, ये आप खा लें और इसके साथ आप बड़े स्टिमुलेशन हो जाएगी आपको, आपकी बॉडी में खुराक ही नहीं पड़ी हुई। आप माचिस की तीली जितनी मर्जी सुलगाएं, अगर वहाँ पे आगे कोई फ्यूल है ही नहीं, लकड़ी कोयला पड़े ही नहीं हुआ, तो क्या होना है? तो सबसे पहले इसमें इंसान का जो जनरल उसकी जो हेल्थ है, उसका लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज़ें उसमें आप ऐड करेंगे। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज वो स्टिमुलेशन जब करेंगे, जिस तरह कि अब ये जदीद मेडिसिन में मैंने व्याग्रा की मिसाल दी है, अगर एक बंदा ये करेगा वो कब तक उसको वो सस्टेन कर पाएगा? एक वक्त होगा कि वो बीमार हो जाएगा। तो इफेक्टिवनेस जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम खाली दवाई की बात करें तो उसमें जो अज्जा डाले जाते हैं उनकी प्योरिटी और उनकी क्वांटिटी ये सारी प्रॉपर होगी तो एक अच्छी दवाई बनेगी। अगर हम आज की बात करें तो 114 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, और 45 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। और अगर हम तिब्बिया कॉलेजेस की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट का एक तिब्बिया कॉलेज है जो कि भावलपुर में, और ये भी आप ये समझें कि जो नवाब भावलपुर थे उनका ये हुक्म था कि जी कि हमारे बनाए हुए इदारे, उन्होंने कहा जी कि आप इन इदारों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो एक कॉलेज है, आप मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान के लिए एक गवर्नमेंट का तिब्बिया कॉलेज और 45 मेडिकल कॉलेज, और वो पाकिस्तान के हर सूबे इंक्लूडिंग AJK वहाँ भी है, बलूचिस्तान में एक है, और इस तरह पंजाब में और सिंध में ज़रा चला। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक सरबराह जो हुक्मरान होता है ये पूरे मुल्क का सरबराह होता है, इस तरह के बड़े वसी जो इल्म होते हैं उन पर जिस वक्त तक हुकूमत की सरपरस्ती नहीं होती वो उतना फ्लोरिश नहीं कर सकते। अगर हम पीछे गवर्नमेंट में जाएँ, पंजाब गवर्नमेंट जो पिछली थी, उसमें आप देखें ना कि मीडिया ट्रायल हो रहा था तबीबों का, तिब का, कि जी गुर्दे फेल हो जाएंगे
یہ دوائیاں کھاتے ہیں، یہ پشتے کھلا دیتے ہیں، یہ فلانے کھلا دیتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں. وہ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کسی اشارے پہ یہ ساری کمپین چلائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو حکیم یا جو طبیب ہے یا جو طب یونانی والا شعبہ ہے یہ ختم ہی ہو جائے. آئے دن ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن حکیموں کے ساتھ کے خلاف باتیں دے رہے ہوتے ہیں، اطباء ڈاکٹروں کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ ایک انا کی جنگ لڑائی جا رہی ہے ایک خاص پلاننگ کے تحت. مجھے بتائیں جی گردے فیل ہو گئے جی نواز شریف صاحب کے دور میں جو بڑا آیا اخباروں میں سب جگہ. کیا ڈائلسس صرف پاکستان میں ہوتے ہیں؟ یورپ میں، امریکہ میں، سعودیہ میں، مڈل ایسٹ میں نہیں ہوتے. وہ سب پاکستان سے دوائیاں کھا کے گردے فیل ہوتے ہیں. ان کے حکیموں نے کی ہیں ان کے گردے فیل. ساری ایسی میڈیسنز ہیں جس کے ساتھ آپ پڑھیں کہ جناب یہ تو کڈنی کے پیشنٹ کو دوائی نہیں دینی ہے آپ نے ایلوپیتھک میڈیسنز کی اگر ہم پروفائل دیکھیں تو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدم توجہ جو ہے وہ بھی ہے، اور سیکنڈ دوسرا اس میں ایسی کمپنیز بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ فلورش کرتے ہیں تو یہ ایک دیکھیں نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. مارکیٹ میں آپ کا ایک اوپوننٹ آ جاتا ہے. ایک روایتی طبیب نے ڈاکٹر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ڈاکٹر بھی اسی کے کوئی کزن ہے، یہی جنریشن ہے یہی رہ رہی ہے نا ساری. وہ اس نے حکیم کو برا بھلا کہنا ہے چاہے بعد میں وہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں دونوں. تو یہ پرابلم ہے بہت بڑی ہمارے یہاں پہ کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برابری کی بنیاد پہ دونوں علم ہیں، ان کو لے کے چلنا چاہیے. تو سب سے پہلے جو پیغام ہے نا پبلک کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے دنیا کے، وہ یہ کہ اپنا لائف سٹائل ہیلدی کریں. ہم اپنی ڈائٹ کے بارے میں اویئر نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو مطلب دنیا میں فاسٹ فوڈز جو ہوتے ہیں وہ اس وقت کھائے جاتے ہیں کہ جب آپ کہیں آفس سے گھر جا رہے ہوں یا گھر سے آفس جا رہے ہوں اور شفٹ ہے کچھ ہے تو راستے میں آپ لیتے ہیں. ہمارے ملک میں لوگ آفس سے گھر آ کے نہا دھو کے سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے تیار ہو کے فاسٹ فوڈ کھانے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ لائف سٹائل ہے. یہ شعبہ جو ہے یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہے. یہ آپ کو خالی ادویات کی بات نہیں کرتا. میں نے طب کی تعریف کی اور میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ مرض سے محفوظ رہے. وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ سب سے پہلے ہے لائف سٹائل. آپ اچھی فوڈز کھاتے ہیں تو پہلے تو پبلک کا یہ ہے کہ وہ کوشش وہ کریں کہ وہ بیمار نہ ہوں. اس میں فوڈ آئٹمز ہیں آپ ان کو دیکھیں، بہت زیادہ سٹارچی فوڈز اور یہ چیزیں اور پھر ان نیسیسری جو چیزیں ہیں اس میں جو مختلف کیمیکلز ہیں آپ وہ کھائی جا رہے ہیں، بچوں کو کھلائی جا رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ آگے پیچھے دیکھیں اگریشن بڑھ رہی ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ ہمارا لائف سٹائل جلدی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہربز ہیں ان کو اپنی لائف میں انٹروڈیوس کرائیں نا. مطلب کیا ہم اناردانہ، دھنیا، پودینہ، ادرک، لہسن اس کی چٹنیاں نہیں کھاتے تھے؟ آج ہمیں وہ دقیانوسی لگنی شروع ہو گئی ہے. نیٹ پہ ہم کسی گورے کو ایک ساگ کے چند پتے بڑے نفاست سے کھاتے دیکھتے ہیں تو ہم انسپائر ہو جاتے ہیں. ہماری انسپائریشن تو یہاں تک ہے نا کہ گورا اگر ایک پالک کا پتا ہلکا سا ایسے اٹھا کے وہ چھری کانٹے سے کھا رہا ہے اور ہم کہیں گے جی واہ واہ جی کہ یہ آتا ہے طریقہ. اور وہ پالک ہم نہیں کھاتے کہ اس لیے نہیں لوگ کھاتے کہ جی پانی کی کمی ہے، اس کو دھوئے کون.